خداوند میں آپ سب کو سلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خداوند کا شکر کرتا ہوں ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک بات کے لیے، اور امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور یہی میری دعا ہے آپ کے لیے. آ، میرے پاس صبح کے 10:09 ہو رہے ہیں. میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، لیکن تو بھی امید رکھتا ہوں لوگ مجھے جوائن کریں گے. خدا ان کے کلام میں سے کچھ سیکھیں گے آج اپنی تعلیم و تربیت کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے. آ، اور اس بات کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں. خدا ان کا زندہ کلام ہمارے پاس ہے جو ہمیں تقویت دیتا ہے، جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے. اور ہم اس بات کا بھی شکر کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، اور ہمیں سنبھالنے کے لیے کوئی ایک غیبی مدد ہے. ایک ایسی قوت، ایک ایسا پاور، ایک ایسی ہستی جو ہمارا زندہ خدا ہے، جو ہمارے یسوع مسیح ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے اور ہمیں ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر آزمائش سے نکال لیتا ہے. جو بھی حالات دنیا کے چل رہے ہیں، جو ماحول جو بنا ہوا ہے، جو خبریں ہیں، جس قسم کی جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اندر ہمیں دعا کرنی چاہیے اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ان سارے حالات واقعات سے ہمیں سنبھال کر رکھے، ہمیں چھپا کر رکھے. اور نا امید مت ہوئیے گا. یقین، بھروسہ، امید یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہستی ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح. اور آپ، میں، ہم سب جانتے ہیں، اور پاک کلام اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے. تو خداوند سے امید رکھیں، وہ ہر آزمائش سے، ہر مشکل سے ہمیں نکالے گا. بہن شازیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہن سو نے ہمیں جوائن کیا ہے، بھائی شکیل نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے جوائن کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر خدا ان کے کلام میں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. حالات واقعات جیسی بھی ہوں عزیزوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن امید کا دامن مت چھوڑیے گا، کیونکہ امید جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہے. اگین، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی واقعات ہوں، جیسی بھی سچویشن ہو، ہر سچویشن پر، ہر حالات واقعات پر، ہر کنڈیشن کے اوپر جو ہے آپ کا، میرا یسوع مسیح جو ہے وہ اتنی طاقت، اتنا ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں. میرے عزیز، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایکچولی میں بہت سنبھال کر اپنے لفظوں کو، ایک ایک ورڈ کو میں تول کر بولنے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ موسٹلی جو میرے ویورز ہیں وہ پاکستان سے ہیں، اور میری ویڈیوز بھی زیادہ تر جو ہے یہ میسج پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، کچھ حد تک انڈیا میں بھی، اور جہاں اردو بولنے والے لوگ ہیں. تو میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی بھی ایسی میں بات کہہ جاؤں جو آپ کے لیے مشکل پیدا ہو. اور پالیٹکس یا یہ وہ جو کچھ چل رہا ہے وہاں پر، اور جو کچھ ابھی فلسطین میں، اسرائیل میں چل رہا ہے، لیکن ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اسرائیل کے لیے، فلسطین کے لیے، پاکستان کے لیے، اور دنیا کے تمام ممالک کے لیے، یوکرین کے لیے، رشیا کے لیے. کیونکہ میں جب نیوز وغیرہ کبھی دیکھتا ہوں پاکستان کی، تو وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا اس کو نیوز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں.
بٹ ورلڈ وائڈ جو باتیں ہو رہی ہیں جو یہ ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ان سارے حالات اور واقعات سے ہمیں سنبھال کر رکھے، اور ان لوگوں کو بھی سب کچھ خدا ان کے کنٹرول میں ہے، اور خدا ان ساری چیزوں سے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، قوم بنی اسرائیل کو سرفراز کرے گا، اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ اس کے ورڈز ہیں، یہ اس کا خاص دہنا ہاتھ ہے اپنی قوم پر اور اپنے بلیورز پر، اپنے بچوں پر، آپ پر۔ بہن زیٹا نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم بہن۔ خداوند کا قوی ہاتھ، دہنا ہاتھ آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ دس از واٹ آئی بلیو، جیسے بھی حالات ہوں، واقعات ہوں۔ اور یہی چیز خداوند اپنے کلام میں ہمیں، اپنے کلام میں سے ہو کر، اپنے بائبل مقدس میں سے ہو کر ہم سے جو ہم کلام ہو رہا ہے خداوند، زبور 18 اور اس کی 16 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا، غیبی مدد، وہ ہاتھ، وہ قوت جو شاید نظروں سے آپ کو دیکھنے کو نہ ملے، لیکن وہ وہی ہے۔ کسی بھی حالات میں ہو، مہنگائی میں پریشان ہیں آپ، بیماری میں پریشان ہیں، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہم پھنس گئے ہیں، یہاں پر ترقی نہیں ہو رہی، آگے کیسے بڑھا جائے، سٹک ہو گئی لائف۔ اور یہ صرف پاکستان یا کہیں اور نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک میں تمام لوگ اس قسم کی سچویشنز کو فیس کرتے ہیں۔ میں یہاں یو ایس میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ بھی ایسی ہے۔ ہر جگہ کے، ہر ملک کے چیلنجز الگ الگ ہیں، لیکن اگر اب کوئی کہے کہ وہاں تو رہنا حلوہ ہے، یہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کنڈیشنز، سنیریو چینج ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر چیلنجز جو ہے آپ کی زندگی میں اسی طرح کے رہتے ہیں، اور ان تمام چیلنجز سے نکالنے کی ایک ہی قوت ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے ہمارا خداوند خدا۔ جو کوئی بھی خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے، اور جس نے رکھا ہے اور جو رکھے گا، خداوند اس کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، اور یہی حقیقت ہے۔ زبور 18 اور اس کی 16 آیت، اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ پانی کے اندر آپ دیکھیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن پانی کے اندر، پانی بنتا ہی کس سے؟ H2O سے، ہائیڈروجن 2% اور آکسیجن، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ ہائیڈروجن بھی ہے اس کے اندر اور آکسیجن بھی ہے، لیکن پانی کے اندر مچھلی میں طاقت ہے کہ آکسیجن لے لیتی ہے اس پانی میں سے، اس کے جو گلپھڑے ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ ریفائن کر کے پانی کے اندر بھی وہ سانس لیتی ہے۔ انسان نہیں لے پاتا، اینیمل نہیں ہے انسان، نہ اینیمل، انسان ہے۔ تو پانی وہاں پر بھی ہے، آکسیجن وہاں پر بھی ہے، لیکن آپ اور میں نہیں لے پاتے، انسان نہیں لے پاتا۔ انسان کو آکسیجن کے لیے سرفیس پہ آنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بائبل لکھا ہے، اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ جو آپ کے لیے پراپر جگہ ہے، جہاں کے لیے خداوند نے آپ کو بنایا ہے، خداوند آپ کو وہاں لے کے آئے گا، تاکہ آپ کی زندگی میں وہ گھٹن، آپ کی زندگی میں وہ بندش، آپ کی زندگی میں وہ رکاوٹ، آپ کی زندگی میں وہ قید، کیونکہ انسان کو آزاد پیدا کیا خدا، ان چیزوں سے آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہے، اور اس کا ہاتھ قائم اور دائم ہے ہمیشہ کی طرح۔
آپ بتائیے کہ کیا آپ اس گہرے پانی میں سے نکلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جس سچویشن میں مدد خداون کی ہر دور میں ہر جگہ پر، چاہے آپ پاتال میں ہی کیوں نہ ہوں، چاہے آپ زمین کے اندر کیوں نہ ہوں، چاہے آپ پانی کے اندر کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کسی بھی سچویشن میں پھنسے کیوں نہ رہیں، مدد تو خداون کی بند نہیں ہوگی، کیونکہ خداون ایسا نہیں کہ خداون کی ریچ نہیں ہے وہاں تک، خداون یہاں تک پہنچ نہیں سکتا، جو آپ سوچ نہیں سکتے وہاں تک بھی خداون کی پہنچ ہے، کیونکہ سب کچھ بنایا ہے خدا نے۔ تو سچویشن کیا ہے کہ گہرے پانی میں ہے، وہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے جہاں آپ ہیں، پھنسے ہوئے، وہاں سے آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں، خداوند قدرت رکھتا ہے آپ کو وہاں سے باہر نکالنے کی، اور وہ نکال سکتا ہے۔ کہ آپ نکلنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اس طرف نہیں جا رہا، میں زیادہ ہو جائے گی بات۔ بہت کافی سال پہلے صدر میں یا ان ایریاز میں کچھ لوگ ہوتے تھے، جیسے وہ ہاتھ کے اوپر زخم ہوا ہوا، اس کے اندر چاقو بھی لگا ہوا ہے، گردن میں چاقو یہاں سے نکالا ہوا ہے یہاں سے، اور وہ گھوم رہے ہوتے تھے ایسے، نوسر باز لوگ ہوتے تھے۔ سب فراڈ ہوتا ہے، لیکن لوگ ان کو مطلب ہیلپ بھی کرتے تھے۔ یہ وہ ہاتھ میں چاقو گھسایا ہوا ہے، زخم دکھایا ہوا ہے، یا چاقو گھسایا ہوا ہے، نیچے سے چاقو نکلا بھی ہوا ہے، اور وہ کیا آپ ایسی سچویشن میں رہنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو کیا اسی پریشانی میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ وہی ذریعہ بن جائے؟ کیا پاکستان میں رہ کر، انہی حالات میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ وہی ذریعہ بن جائے؟ میں کلیئر بات نہیں کر رہا، لیکن آپ آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہو۔ یا آپ ان حالات واقعات کو چینج کرنا چاہتے ہیں، صحت کی طرف آنا چاہتے ہیں، سرفرازی کی طرف آنا چاہتے ہیں، بدل دینا چاہتے ہیں ان اس جگہ سے جہاں آپ کسی پر ڈپینڈ یا کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ دوسری طرف آنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف دیکھے اور آپ پہ ڈپینڈ کرے۔ کہا تو خداوند یہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ پکاریں، ہمت پکڑے اور کام کریں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میری زوراور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست ہے، اس کے قابو سے میں نہیں نکل سکتا، اس بیماری سے میں نہیں نکل سکتا، اس پریشانی سے میں نہیں نکل سکتا، اس ملک سے میں نہیں نکل سکتا، اس سچویشن سے میں نہیں نکل سکتا، تو آپ غلط ہیں، کیونکہ آپ کا خدا سب سچویشن، حالات، واقعات سے آپ کو نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ 18ویں آیت، وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے۔ ایک تو مصیبت اوپر سے حملہ بھی کر دیا، بیماریوں نے، پریشانیوں نے، دکھوں نے، تکلیفوں نے، مہنگائی نے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ سہارا آپ کا خداوند ہے۔ جو رسی آپ نے تھامی ہوئی ہے، جو ڈور آپ نے تھامی ہوئی ہے، جو ہاتھ آپ نے تھاما ہوا ہے، اور اس کو اگر ببلیکل پڑھیں تو جس نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، جس کی نظر آپ پر ہے، جس کے آپ ہیں، وہ ہے یہوہ پاک خدا۔ نہ کہ آپ کی نظر اس پر، یا آپ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، یا آپ اس کو پکار رہے ہیں، اس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے اور تھاما ہوا ہے۔ پر خداوند میرا سہارا تھا، وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ ایسے کشادہ جگہ پر نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا، اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا، اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش
تھا, یہ کنڈیشن یہاں پہ دی گئی ہے. لیکن خداوند آپ سے, یہ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ رہا ہوں زبور میں سے, خداوند آپ سے خوش ہے. بلیو می. اپنی کانٹ چھانٹ خود کیجیے, پودوں کی کرتے ہیں ہم, جو پتے یا کچھ جھاڑیاں جل جاتی ہوں ان کو ہم کاٹ دیتے ہیں, ٹرم کرتے ہیں. اس طرح اپنے بھی کانٹ چھانٹ کرتے رہنا چاہیے, یا ان کو کیری کرنا چاہیے کہ نہیں میں ایسے ہی ہوں, یہی ہوں, اسی کو لے کر چلوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا 20 سال بعد آپ کبھی کسی سے ملے, 10 سال بعد, 5 سال بعد, بولے یار تو ویسے ہی ویسے ہی. بولا بھائی ہم ایسے کہ ویسے ہی ہیں, ہم نہیں بدلتے. تو اس کا مطلب آپ نے ترقی نہیں کی, بدلنا چاہیے. اور 20 سال پہلے میں 30 سال کا تھا, آج 50 سال کا ہوں, تو 30 میں اور 50 میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. کچھ صرف بڑھاپا آ گیا, لیکن دماغی طور پر سوچنے کی حد تک یہ کچھ بڑھوتی نہیں ہوئی آپ. تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ بات کہنا کہ ہم تو بھائی ہم نہیں بدلتے, ہم ویسے کی ویسے ہیں. بدلاؤ آنا چاہیے, یہ نارمل تھنگ ہے. اگر نہیں آ رہا تو وہ اب نارمل چیز ہے کہ اگر جو بچہ 5 سال کا اور وہ 10 سال کے بعد 15 سال کا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی, اور 25 سال کا ہو جاتا ہے 20 سال کے بعد, پھر بھی اس کی داڑھی مونچھ نہیں آ رہی, کچھ نہیں, بچوں والی شکل ہے, اتنا سے قد ہے اس کا 1.5 فٹ کا, تو یہ ایب نارملٹی ہوتی ہے. ایب نارمل ہے یہ چیزیں. نارمل چیزوں کے اندر بڑھوتی ہوتی ہے, چینج ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر. تو اس طرح آپ کی سوچ بھی, آپ کا ویژن بھی, آپ کے خیالات بھی, واقعات سب چینج ہونے چاہیے. یہ نارمل چیز ہے. اسکال نے بھی ہمیں جوائن کیا, ویلکم بیٹا جی. تو جو کہہ رہا ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا. آپ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. اور ٹھہراؤ کس چیز کا ہے کہ خداوند جو کہتے ہیں نا ٹھہراؤ ہونا چاہیے لائف میں. ٹھہراؤ کس چیز کا ہے, کنسسٹنسی کس چیز کی ہے, کہ آپ کا بلیف سسٹم جو خداوند پر ہے وہ نہیں چینج ہونا چاہیے. اگر وہ بلیف سسٹم غلط ہے یا غلط ڈائریکشن میں ہے تو اس کی تربیت ہونی چاہیے, یا اس چیز کی ڈائریکشن چینج ہونی چاہیے. رپینٹ جس کو بولتے ہیں, توبہ. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ تبدیل ہو. جو سوچ آپ خدا کے لیے رکھتے ہیں اگر غلط رکھتے ہیں تو اس سوچ کو چینج کریں کہ خداوند جی یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا, تو خداوند آپ کے بھلے کے لیے ہے. خداوند بھلا خدا ہے اور وہ بھلائی کرتا ہے اور بھلائی سے باز نہیں آتا. اس خداوند پر توکل کرتے ہوئے اپنی ڈائریکشنز کو چینج کریں. ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا, زبور میں سے ہی, زبور 31 اور اس کی چند آیات. اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے, مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے. یہی آپ کی دعا ہونی چاہیے, یہی آپ کی فریاد, یہی میری فریاد کہ کسی بندے پر, کسی لوگوں پر, یا کسی چیزوں پر, یا کسی اسکیم پر, یا کسی پلاننگ پر نہیں. ہمارا توکل, ہمارا بھروسہ, ہماری آس, سب کچھ خداوند پر ہے. اور بلیو می وہ کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے گا. اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے, پریشانی سے, مہنگائی سے, بیماری سے, دکھوں سے, ساری سیاست سے, ان ملکوں سے, اس سچویشن سے خداوند رہائی دے. اپنا کان میری طرف جھکا, جلد مجھے چھڑا. یہ انسان کی دعا ہے, میں بھی ایسی کرتا ہوں. سب فوراً کام ہو جائے. خداوند اپنے ٹائم پر کام کرتا ہے, اور کئی بار فوراً ہو جاتا ہے, کئی بار تھوڑا لیٹ, لیکن ہو جاتا ہے. یہی خداوند کی صفت ہے. خداوند آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. اپنا کان میری طرف جھکا, جلد مجھے چھڑا. تو میرے لیے مضبوط چٹان, میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو. خداوند ہی آپ کی چٹان ہے, کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے. اس لیے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رہنمائی کر. قرآن کا کلام پڑھے, سنے جانے پہ برکت ہو. اپنے نام کی خاطر, یسوع نام کی خاطر, یہوہ نام کی خاطر مجھے رہائی بخش, سرفرازی دے, برکت دے. کیونکہ برکت, رہائی, خوشحالی, سرفرازی, صحت,
یہ سب کچھ ہے ہی آپ کے لیے. جو آپ کبھی کسی کی طرف دیکھتے ہیں اور شاید سوچتے ہیں کہ ایسا ہو گیا اس کے ساتھ، وہ ہو گیا، ترقی کر، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. خدا ان پر بھروسہ رکھیں، ٹرسٹ کریں اور قدم بڑھائیں. ٹیک اے اسٹیپ، شروع کریں. کچھ بھی آپ جو زندگی میں کرنا چاہ رہے ہیں آگے بڑھیں، کام کریں خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے. خداوند آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. لیکن اگر آپ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہیں اور آگے نہ بڑھیں تو خداوند نے آپ کو یہ ان چیزوں سے نوازا ہے. خداوند نے آپ کو، آپ اپنے لیے سٹیپ لے سکتے ہیں، آپ اپنے لیے بڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے لیے کام کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے کسی کے لیے پلان کریں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں. کئی بار انسان دماغوں میں بہت بڑے بڑے پلان رکھے ہوتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتا، اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر. ایگزیکیوٹ کریں. ٹرسٹ می، ٹرسٹ ان ہم. آپ کو کبھی بھی خداوند شرمندہ نہیں ہونے دے گا. اور فیلیئرز، کبھی آپ کو کام شروع کرتے ہیں اور اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. فیلیئرز آپ کو لیڈ کرتی ہے سکسیس کی طرف. آپ ایک کام کرتے ہیں، اس میں نہیں ہوتا، کوئی چیز غلطی ہو جاتی ہے، نیکسٹ ٹائم آپ ٹھیک کرتے ہیں، غلطیوں کو سدھارتے ہیں. بٹ اگر آپ کریں ہی نہیں کہ نہیں، پھر یہ ہمت پکڑیں، کام کریں، شروع کریں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو سنبھال کر رکھے. جو بھی حالات واقعات دنیا میں چل رہے ہیں، ہمارے مسیحی لوگ جو اسپیشلی پاکستان اور سب مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، خدا ان کو محفوظ رکھے شریر لوگوں سے، اور ترقی اور سرفرازی دے آپ سب کو. امید کرتا ہوں یہ کلام، یہ باتیں آپ کے لیے بڑھوتی کا سبب بنے ہیں، آپ کے لیے نصیحت کا سبب بنے. میں روزانہ آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہوں. مجھے، میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. دس از مائی ریکویسٹ. اور یہ میسیج آپ کو اچھا لگے تو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. فری ہے، پیسے نہیں لگیں گے. آپ کے جو دوست ہیں واٹس ایپ پر یا میسنجر پر، آپ ان کو سینڈ کریں یہ میسیج، تاکہ اور بھی لوگ خداوند کے کلام کے وسیلے سے، خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت پائیں. کوئی ایک چیز زندگی میں میرے عزیزو آپ کو کلک کر جاتی ہے، آپ کو لگ جاتی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ کے لیے برکت کا سبب بن جاتی ہے. اپنا حصہ ڈالیے اس میں. اور نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں پھر سے. گاڈ بلیس یو آل.